اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو محبوب جگہ ہے وہ دنیا میں اللہ کے گھر ہے. روئے زمین پر اس سے مقدس، اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جب بنایا اور زمین کے اوپر انسانوں نے اپنے گھر بنانے شروع کیے تو زمین گرتی تھی اور وہ گھر گر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کو بنایا. جب بیت اللہ بن گیا اس کے بعد روئے زمین پر انسان جو بھی اپنا گھر بناتا تھا اس کا گھر گرتا نہیں تھا. گویا کائنات کا وجود بیت اللہ کی وجہ سے تھی. اور اللہ رب العزت قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن جس جگہ پر اللہ کا گھر بنا ہے، مسجد بنی ہے، اللہ ان تمام جگہوں کو اٹھا کر کے بیت اللہ کی زمین کے ساتھ ملا دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے. اس لیے اللہ کو بندہ بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کو بنانے میں اپنا جان اور مال خرچ کر رہے ہیں. پچھلے زمانے میں ہمارے اکابر کا، بڑوں کا یہ اصول رہا کہ جہاں بھی اللہ کا گھر بنتا تھا اپنا جسمانی اور مالی تعاون کرنا فرض سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کون سا ہمارا جانی اور مالی مال اللہ کے یہاں پہنچ جائے، اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کو اللہ کی ایک صفت فیاضی ہے اور سخی ہونا ہے. اور جس بندے میں یہ صفت ہوتی ہے وہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے جب سخاوت کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا ہے سخاوت جو تجھے اپنا دوست بنائے گا وہ ہماری نظر میں بھی محبوب ہوگا. اور فرمایا جب آدمی سخی بنتا ہے، سخاوت کو اپناتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور فرمایا اہل زمین والوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، آسمان والوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی نظر میں بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی بندہ مقبول بن جاتا ہے. اور فرمایا سخاوت کی ضد بخل ہے. اللہ نے جب بخل کو پیدا فرمایا تو ناراض ہو گئے. پھر فرمایا کہ جو تجھے اپنائے گا، یعنی جو بخل کو، کنجوسی کو اپنائے گا، فرمایا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کنجوسی کفر سے ملوث ہے. کفر کے معنی ہے انکار کرنے والا. جس دل میں ایمان ہوگا کبھی بخل اور کفر جمع نہیں ہو سکتے. ایمان دل میں آئے گا آدمی کبھی کنجوس نہیں بنے گا. اللہ کے راستے میں دینے کے لیے موقع تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا کہ مجھے کہاں اپنا مال لگانا ہے. اس لیے امام حسن بن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کنجوسی کی ضد کفر ہے. کفر کے معنی ہے انکار کرنے والا. جب آدمی صلاحیت ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، جان بھی ہے، لیکن جہاں خیر کے کام آتے ہیں آدمی اپنے آپ کو چراتا ہے. فرمایا ایسے آدمی کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. کفایت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے مال کو بچا کر کے، اپنے خرچے کو بچا کر کے جہاں خیر کا موقع آئے وہاں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا اور سیدھا جا کر کے ملتزم پر کھڑا ہو گیا، اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قریب بلایا. فرمایا بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا گناہ زمین، ساری زمین سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ ساری زمین سے بھی بڑا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہارا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے
کیا تمہارا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تمہارا گناہ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑھ کر کے میرا گناہ نہیں ہے۔ فرمایا تم نے کیا گناہ کیا ہے بتلاؤ؟ کوئی چوری کی ہے، زنا کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، گناہ کیا ہے تم اس کا اظہار کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں کنجوسی بہت زیادہ ہے، اگر کوئی آدمی مجھ سے 1 روپیہ مانگتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھ پر ہاتھ پھینک رہا ہے، مجھے اتنا برا لگ رہا ہے۔ فرمایا میں کسی کو 1 پیسہ دینا نہیں چاہتا، خیر کے کام میں خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دور ہو جا، کہیں اللہ کا عذاب مجھے بھی نہ پکڑ لے۔ کنجوسی اتنا بڑا گناہ ہے بزرگوں دوستوں کہ آدمی کے سامنے خیر کے مواقع آ جائے اور آدمی اس میں اپنا جان اور مال خرچ نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کرتا نہیں ہے، آپ مجھے اپنا کرتا عطا فرمائیے۔ آپ کے پاس 2 کرتے تھے، سردیوں کی راتیں تھی، دن تھے، آپ نے اندر میں جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو جو قیمتی تھا اس کو نکال کر کے اس کو دیا یہودی کو۔ تو پاس میں بیٹھنے والوں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوپر والا کرتا دے دیتے، وہ قیمتی زیادہ نہیں تھا، آپ نے قیمتی کرتا نکال کر کے کیوں دیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اسلام میں کنجوسی کو حرام کیا ہے، کنجوسی کو منع کیا ہے۔ لوگ ملامہ سازی کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا شریعت میں اور اسلام میں منع کیا ہے۔ اس لیے میرا جی چاہا کہ جو اچھا مال ہے میں اللہ کے راستے میں دوں۔ آج آدمی اپنا کمزور مال، سڑا ہوا مال اللہ کی راہ میں لگائے گا، ایمان کے کمزور ہونے کی انتہائی درجے کی دلیل ہے۔ ورنہ بزرگوں دوستو دور صحابہ میں، دور تابعین میں جہاں خیر کے موقع آتے تھے آدمی بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ لیتا تھا، بلکہ اس کو روکنا پڑتا تھا کہ بس کرو، آئندہ کوئی خیر کا موقع آئے گا ہم اپنے مال کو تم اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ ہاں مال بزرگوں دوستو انسان کی اپنی صلاحیت سے نہیں آتا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے اپنے خزانے سے دیا ہے۔ بندہ جب اس کی قدر کرتا ہے اللہ رب العزت اس نعمت کو بڑھا کر کے دنیا میں بھی لوٹائے گا اور آخرت میں اللہ آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ لیکن بسا اوقات آدمی مال کی وجہ سے اس کے اندر ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ مال خرچ کرنا ایک جو ہے بڑی چیز سمجھتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو روک لیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں روایت کے اندر بعض دفعہ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا مالدار، بہت سارا مال اللہ نے اس کو دیا، وہ اپنے کھانے پر بیٹھا، دسترخوان سجایا ہوا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے دسترخوان پر۔ ایک سائل نے جب لقمہ اٹھانے لگا تو سائل نے آ کر کے دروازے پر سوال کیا اور اللہ کے بندو اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو، میں بھوکا ہوں۔ اس نے کہا یار کھانے کے وقت میں کون آ گیا؟ یہ فوراً اٹھا اور اس سائل کو، مانگنے والے کو، فقیر کو اس نے جا کر کے تھپڑ لگایا اور اس کو دھکے دے کر کے باہر نکال لیا۔ جب باہر نکال لیا تو وہ بیچارہ چلا گیا۔ تھوڑے سالوں کے بعد اللہ نے اس کے مال کو واپس لینا شروع کر دیا اور اس کو فقیر بنا دیا، ادھر تک کا بھکاری بن گیا۔ اس کے گھر میں جو بیوی تھی اس کو بھی طلاق دے دی اس نے، اس لیے کہ کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا، ادھر ادھر مارا پھرتا تھا، اور جس کو تھپڑ مارا تھا اللہ نے اس کو مار دینا شروع کیا، یہاں تک کہ بڑا مالدار بنا دیا۔ اب اس نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی اس نے اسی فقیر سے جا کر کے شادی کی، اس لیے وہ بہت مالدار بن گیا تھا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ یہی فقیر جس کو تھپڑ مارا تھا اس مالدار آدمی نے، یہ فقیر بن گیا اور یہ فقیر مالدار بن گیا۔ یہ اپنے کھانے پر بیٹھا ہوا تھا، اسی فقیر نے جو پہلے مالدار تھا دروازے پر آ کر کے سوال کیا اللہ کے بندے مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ تو اس نے بیوی سے کہا کہ کوئی مانگنے والا باہر مانگ رہا ہے، جاؤ تم اس کی جھولی میں کچھ ڈال کر کے آ جاؤ۔ بیوی جیسے ہی باہر گئی ہے فوراً اس نے چیخ ماری، شوہر دوڑا ہوا گیا، اس نے کہا کیا منظر ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں اندر چلو۔ اندر جب آ گئے مکان کے اندر تو بیوی نے کہا سنو یہ میرا پہلا شوہر ہے، اللہ نے اس کو مال اور دولت بہت زیادہ دیا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے فقیر کو تھپڑ مارا تھا اور فقیر کو حقیر سمجھا تھا
اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دینے سے یہ ہمیشہ منہ چھڑاتا تھا، اللہ نے اس کو فقیر بنا دیا اور آج تمہارے در پر لایا ہے۔ تو سامنے سے اس کے شوہر نے کہا کہ جس کو تھپڑ مارا تھا وہ فقیر آدمی میں ہی ہوں، اللہ نے اس تھپڑ کے بعد میرے اوپر اپنے خزانے کے راستے کھول دیے اور اللہ نے مجھے آج مالدار بنا دیا۔ بزرگوں دوستو، یہ آنے والی جانے والی چیز ہے، ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، اللہ کے گھر کو بننے میں لگ جائے، یہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ اور روایت کے اندر مال کو روک کر رکھنے کی وجہ سے سب وہی آئی ہے۔ مسافات ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن آدمی اپنے مال کو روکتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کا ہاتھ بالکل سر ہو چکا تھا، خشک ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بھائی تمہارے ہاتھ کی حالت کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میرا واقعہ پورا سنو۔ اس نے پورا واقعہ سنایا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں بہت زیادہ کنجوس تھی اور میرے والد ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، میری والدہ ان کو ڈانٹتی تھی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کا میدان ہے اور ان کے درمیان میری ماں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس کچھ چربی جیسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ جہنم کی آگ میرے ماں کے پاس آتی ہے اور چربی جیسی چیز کو اوپر کرتی ہے، آگ کو دکھاتی ہے، آگ بہت واپس ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی چربی کو نیچے کرتی ہے، آگ کو واپس آ جاتی ہے۔ بار بار ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے خواب میں پوچھا اماں جان کیا حال ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں نے ہمیشہ کنجوسی کی، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کیا، میں نے صرف فقط دو چیزیں اللہ کے راستے میں دی تھی، آج وہ میرے کام آ رہی ہے۔ فرمایا میں نے ایک مرتبہ ایک فقیر کو خود بھی دی تھی اور ایک اپنے پڑوسن کو تھوڑی سی چربی دی تھی، اور میں آج جہنم کی آگ کے اندر ہوں۔ جب میرے پاس جہنم کی آگ آتی ہے، میرے بچاؤ کا آگ سے حفاظت کا سبب یہ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، میں چربی کو اوپر کرتی ہوں، آگ واپس چلی جاتی ہے اور میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا امی ابو کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ تو جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہے، وہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، بہت زیادہ مال انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا۔ فرماتی ہے وہ کہ میں خواب میں اپنے والد کو تلاش کرتی ہوئی جنت کی طرف بڑھی، اور جب میں جنت کی طرف بڑھی تو کیا دیکھتا ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ میرے والد حضرت علی کے ہاتھ سے آب کوثر پی رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی اللہ نے مجھے میرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے آج اللہ نے یہ مقام دیا کہ حضرت علی کے ہاتھ سے میں آب کوثر پی رہا ہوں۔ میرا مقام ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے آب کوثر پینے کا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیتے ہیں، ابو بکر عمر کو دیتے ہیں، عمر عثمان کو دیتے ہیں اور عثمان ہمیں حضرت علی کو دیتے ہیں اور حضرت علی پیارا مجھے دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا۔ فرماتی ہے کہ وہ پیالہ جو میرے والد کے ہاتھ میں تھا میں نے فوراً چھینا اور میں نے اپنی والدہ کو دے دیا۔ غیب سے آواز آئی اور لڑکی تو نے کنجوس کو اللہ کی نعمت دے دی ہے۔ فرماتی ہے اس کے بعد میرا ہاتھ شل ہو گیا، میرا ہاتھ خشک ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اس عورت کو بٹھایا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئیں گے میں قصہ سناؤں گی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے پورا قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنجوس کو اللہ آخرت کی نعمت سے محروم کر دے گی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو ہمارے سامنے بہت بڑا موقع ہے خیر کے کام کے خرچ کرنے کا، اور اگر ہم سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنا جان اور مال لگائیں گے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس نیکی کو آخرت میں بڑا بنا کر کے ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے راستے میں اپنے گھر کو بنانے میں زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب کرو گے انشاءاللہ اللہ کہنے کی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.